میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ ہود یعنی 12ویں سپارے کے 5ویں رکوع اور سورہ ہود کا بھی یہ 5واں رکوع ہوگا جس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ سورہ ہود ہے، 5واں رکوع ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو تم صرف بہتان لگانے والے ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا جو کہ ان کے بھائی تھے۔ یہاں پر جو قوم عاد کا بھائی فرمایا گیا، یہاں اس سے مراد دینی اخوت نہیں ہے، یہاں پر نسبی اعتبار سے اخوت والا معاملہ ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق بھی قبیلہ عاد سے تھا، اور یہ قبیلہ عرب کا قبیلہ تھا اور یمن ان کی رہائش تھی۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ جس پر میں گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انبیاء علیہم السلام کو اپنا بھائی کہنا اس کو جائز نہیں تصور کیا جاتا۔ اہل سنت ادباً اور تقریباً انبیاء علیہم السلام کو اپنا بھائی نہیں کہہ سکتے، نہ کہتے ہیں، نہ ہی اس چیز کے جواز کے قائل ہیں۔ کچھ افراد کا دعویٰ یہ ہے علماء دیوبند کا کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنے بھائی یا بھائی جیسا کہنا، اس حوالے سے کوئی ممانعت نہیں، شرعاً اس حوالے سے کوئی قباحت نہیں، اور اس لیے وہ ان آیات مبارکہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا۔ جب قوم کا بھائی نبی ہو سکتا ہے تو پھر قوم کو حق کیوں نہیں ہے کہ وہ نبی کو اپنا بھائی کہے؟ یہ مسئلہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ امام الوہابیہ، امام النجدیہ، شیخ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں انبیاء علیہم السلام کے لیے کہا بس انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ ادھر مراد اس کی انبیاء علیہم السلام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو الفاظ چاہے استعمال کرے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے انہی الفاظ کو استعمال کرے اور جائز قرار دے۔ مثلا اب اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی پس وہ بے راہ ہوئے۔ اب کوئی شخص کسی نبی کو گناہ گار نہیں کہہ سکتا، یہاں پر اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حوالے سے، اپنے انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے جو مرضی بات کرے، وہ خالق ہے، لیکن کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو کہے کہ وہ گناہ گار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن کوئی شخص اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظالم کہے گا تو ایسا شخص
بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ قرآن کریم میں کچھ الفاظ جو انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ان کو ہر خاص و عام استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ رب تعالیٰ کا معاملہ ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، یا انبیاء خود کو کسی کا بھائی کہیں، لیکن کسی دوسرے کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ نبیوں کو اپنا بھائی کہے، اپنے ساتھ درجے میں برابر کرے۔ اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ اس امت کی مائیں ہیں، جبکہ بھائی کی جو زوجہ ہوتی ہے اس کو بھابھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ساتھ آپ کے وصال کے بعد بھی نکاح کا معاملہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جبکہ جو تعلق ہوتا ہے بھائی والوں اس میں ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ قصہ مختصر یہ کہ ان الفاظ کا استعمال ہمیں قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہ قرآن نے کیا تو پھر قرآن نے تو بہت سے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو عمومی طور پر کوئی شخص بھی کہے گا تو اس کو کم از کم گمراہ، اور ممکنہ طور پر وہ شخص دائرہ اسلام سے بھی نکل سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہی کے قبیلے سے، انہی کی سرزمین سے، انہی کے خاندان سے ایک فرد کو مبعوث کیا جو نسبی لحاظ سے ان کے بھائی تھے، لیکن کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ نبی کو اپنا بھائی کہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اے میری قوم، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے ہاتھوں سے ہی بنائے گئے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اور قوم عاد سے متعلق یہ جو تفصیلی گفتگو ہے ہم اس پر تفصیلاً گفتگو کر آئے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 72 تک۔ اگلی آیت مبارکہ ہے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب یہاں پر ایک انسانی فطرت اور انسانی جو سوچ ہے اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی یا کسی نے یہ بات کہی ہوگی۔ ممکن ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام یہ معاملات صرف دولت کمانے کے لیے کر رہے ہوں، اور آپ لوگوں میں اپنے آپ کو انفرادی طور پر ظاہر کرنا چاہتے ہوں۔ آپ جو بتوں کا انکار کر رہے ہیں اور ہمارے خود ساختہ جو بنائے گئے مٹی کے بت اور جو ہمارے اپنے خود ساختہ خدا ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے آپ ہم سے ایک کثیر رقم چاہتے ہوں، یا آپ ہم سے شہرت اور دولت کے طالب ہوں۔ تو آپ نے اس غلط فہمی کا اسی جگہ پر ازالہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر تم سے میں کوئی اجر نہیں چاہتا، نہ مالی طور پر مجھے تم سے کوئی معاونت درکار ہے، نہ ہی مجھے کوئی شہرت کی طلب ہے۔ ان اجریہ الا علی الذین فطرنی، میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی میں اللہ کی رضا کے لیے یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ معاملہ میں کسی دنیاوی غرض و غایت کے لیے کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدائے دعوت اسلام کے کئی مواقعوں پر مختلف دنیاوی مال کی لالچ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور میں دنیاوی کسی مال کا طالب نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی عورت کی خواہش رکھتا ہوں، نہ ہی میں کسی اچھے گھر کی خواہش رکھتا ہوں، نہ ہی مجھے دولت کی طلب ہے، مجھے صرف اپنے رب کی رضا کا خیال ہے، اور میں اپنے رب کے حکم پر یہ سارا معاملہ کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ذہنوں میں جنم لے گا، اگر دین کی تبلیغ پر اجر لینا جائز نہیں تو علماء کرام جو ہیں وہ مساجد سے جو ان کی ایک رقم مختص کی جاتی ہے جس کو خدمت کہا جاتا ہے، بعض لوگ اس کو تنخواہ سے تعبیر کرتے ہیں، تو پھر وہ لینا کیسا رہے گا؟ یاد رکھیے کہ تبلیغ دین پر وہ لوگ اجرت نہیں لیتے، بلکہ علماء ہوں، مدرسین ہوں جو اپنا وقت وہ صرف کرتے ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا دقیق مسئلہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ وہ اپنے سب کام چھوڑ کر دین کے لیے ایک وقت صرف کرتے ہیں۔ یہ ان کی تبلیغ کا عوض نہیں ہے، اس میں ان علماء کے لیے درس ہے جو صرف مال اور دنیاوی شہرت کے لیے
دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم بلا معاوضہ تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم صرف اس وقت کے ان سے پیسے لیتے ہیں اس وقت کے لیے، کیونکہ یہاں پر ایک شرعی حلہ علامہ شامی نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر علماء کرام کو اس حوالے سے آپ ان کی خدمت نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر مساجد کی ذمہ داریاں کوئی شخص نہیں سنبھالے گا، ہر شخص کے ساتھ اس کی ضروریات کا معاملہ لگا ہوا ہے۔ تو اب یہ کیا گیا کہ علماء کرام کے لیے یا جو مساجد کی خدمت کر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ مساجد کو اگر آباد رکھنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ 5 وقت کی اذانیں مسجدوں میں گونجتی رہیں، 5 وقت نمازیں باجماعت ہوتی رہیں، مسجدوں میں بچے پڑھتے رہیں، تو پھر ہم ان کو تبلیغ کے عوض نہیں، جو وقت وہ ہمیں دے رہے ہیں ہم صرف اس وقت کے عوض ان کے لیے کچھ خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ کسی سے پوشیدہ بات نہیں، آج بھی اس دور میں بھی 5 نمازیں پڑھانے کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ خدمت نہیں کی جا رہی، بہت زیادہ ہو تو 10,000 یا 12,000 تک خدمت ہے، اور آج کے دور کے لحاظ سے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ علماء کرام لالچ میں یہ معاملہ کر رہے ہیں تو ایسی بات قطعاً نہیں، کیونکہ 5 وقت پابندی کے ساتھ مسجدوں کو آباد رکھنا اور اس کے ساتھ 10,000 یا 12,000 کی خدمت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، ہر شخص یہ جان سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہوں وہ بلا عوض دین کا کام کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھیے، جو مدعی نبوت تھا، جھوٹا تھا، لعنتی شخص، اور اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر دنیاوی مال کے حوالے سے کیا بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کبھی مجھے اس قدر امید نہ تھی کہ 10 روپے بھی ماہوار آئیں گے، مگر اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب تک مجھے 3 لاکھ روپے آ چکے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ مجھے اتنی رقم آ چکی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر مسلادار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنے کرم کے دروازے کھول دے گا، اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ یہاں پر استغفار سے مراد یہ نہیں ہے کوئی سن کر کہے استغفر اللہ کی تسبیح مراد ہے، اس سے مراد ہے جو تم کام کر رہے ہو برے، ان سے رک جاؤ، ان پر نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ یہاں پر وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سے مراد کوئی استغفار کی تسبیح نہ لے، یہاں سے مراد ہے کہ جو تم شرک کر رہے ہو اس سے واپس لوٹو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اور جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یعنی اس عمل سے پھر جاتا ہے اور اللہ کی ناپسندیدہ حالت سے پسندیدہ حالت پر آ کر کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ امام حسن ایک مرتبہ حضرت میر معاویہ کے پاس تشریف لے کر گئے تو آپ نے حضرت میر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے۔ تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی کثرت کی، یہاں تک کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا، اپنے گناہوں پر نظر کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت عطا فرمائی اور اس کے گھر 10 بیٹے ہوئے۔ اور جب حضرت میر معاویہ نے اپنے اس خادم سے پوچھا کہ تمہیں یہ جو اللہ کے انعامات ہیں کیسے ملے، تو آپ نے فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مشورہ دیا تھا میں یہ عمل کروں۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس شخص کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حل کیسے آپ کو بتایا؟ تو آپ امام حسن نے فرمایا کیا آپ نے سورہ ہود کی یہ آیت مبارکہ نہیں سنی؟ یزیدکم قوتاً الی قوتکم، اللہ تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا۔ یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز رہو گے، اللہ مال میں بھی اضافہ کرے گا، عزت میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ ہر چیز کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ یہاں پر کیونکہ استغفار کے بعد اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا ذکر ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ تو اگر آپ دیکھیے کہ
جو نماز استسقاء ہوتی ہے، بارش کی طلب کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، اس کے اندر بھی استغفار کی جاتی ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ یہی معاملہ ادھر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے بارش طلب کی جاتی ہے۔ اگلی آیت ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی الہاتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا پہلا جھوٹ ہے کہ اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی معجزات لے کر نہیں ہیں۔ انہوں نے معجزات بھی دیکھے تھے، لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو وہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اس کا اقرار نہیں کرتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشموں کا نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو شک کرنا، آپ کے لیے سورج کا واپس نکلنا اور دیگر کئی معجزات، لیکن ان تمام معجزات سے کفار کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ بے ایمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ کے جو رسول ہیں ڈرانے والے وہ فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کے دل پر تالا لگ گیا۔ جب کسی شخص کے دل پر تالا لگ جائے تو اسے نصیحت اثر نہیں کرتی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اس شخص کو نیکی کی بات کہی جا رہی ہے اور اس کے دل پر وہ بات اثر ہی نہیں کر رہی۔ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کا معاملہ ہے وہ کسی کی بات سنتا ہے اور وہ بات سن کر اس کو پلے باندھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتیں آسان کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آئے۔ یہ ان کا جھوٹ تھا، بڑا کھلا جھوٹ تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام معجزات کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں اور اپنی صداقت پر ان معجزات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں معجزات دکھائے لیکن وہ مکر گئے۔ تفسیر بیضاوی میں یہ بات ایسے ہی لکھی ہے کہ انہوں نے کئی معجزات دیکھے لیکن وہ ان معجزات کو دیکھ کر مکر گئے، اور کہنا ہے کہ ہم آپ کے کہنے پر اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنے والے۔ یہ تو یہ ضد ہے اور ضد کا تو علاج نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے ان نقول الا اعتراک بعض الہاتنا بالسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ اور آگے کیا بات ہے کہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر بھی میرے اوپر داؤ چلاؤ تو مجھے مہلت نہ دو، یعنی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تم جو مرضی کر لو۔ یہاں دو باتیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ کفار جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ الجھ رہے ہیں اور کہنے لگے یہ جو تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، کہتے ہو کہ یہ خدا جھوٹے ہیں اور کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تو یہ بہکی بہکی باتیں تمہارے پاگل پنے کی دلیل ہیں اور یہ تمہیں ہمارے خداؤں نے پاگل کیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے تم پر ایک مار پڑی ہے کہ تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اور اب تم ایک خدا کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ ان کے بقول یہ جو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت تھی یہ نعوذ باللہ حضرت ہود علیہ السلام کا پاگل پنا تھا، اور یہ پاگل پنا ان کے بتوں کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام پر مقرر کیا گیا، یا ان کے بتوں نے بطور ناراضگی حضرت ہود علیہ السلام کو پاگل کر دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو سب جھوٹ ہے اور میں بیزار ہوں ان بتوں سے، تم سے بھی، اور تم سب مل کر میرے اوپر جو داؤ چلانا چاہو چلا لو۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کھلے عام ان چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تقیہ نہیں کرتے۔ جیسے کہ روافظ کے ہاں کہ تقیہ کرنا دین کا حصہ ہے، اگر تقیہ کرنا جائز ہوتا تو حضرت ہود علیہ السلام اتنے کھلے عام ان لوگوں کو دعوت فکر نہ دیتے، ان کے ساتھ معارضہ نہ کرتے اور ان کو دعوت نہ دیتے مقابلہ کرنے کی، اور آپ نے فرمایا جو تم سے ہو سکتا کر کے دیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعی کو جو دین کی دعوت دے رہا ہو اس کو بہادر ہونا اور صاحب استقامت ہونا ضروری ہے، اس سے کئی مصائب کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فقیدونی جمیعاً تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، یعنی جو تم کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو، میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها انی ربی علی صراط مستقیم۔
میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها انی ربی علی صراط مستقیم۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھ لو، ہر چیز پر میرے رب کا تصرف ہے، کنٹرول ہے، میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ جو الفاظ نا الا ہوا آخذ بناصیتها، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے چوٹی ہر چیز کی، یعنی پیشانی کے بال میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے تابع ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ اس کے سر کی چوٹی، اس کے سر کے بال جو ہیں یہ فلاں کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کے قابو میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی پتہ نہیں ہلتا مگر میرے رب کے اذن سے، میرے رب کے چاہنے سے۔ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، تم اور تمہاری ساری قوم مل کر میرا جو بگاڑنا چاہو بگاڑ لو، میرا رب مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ میں پہلے عرض کر آیا کہ اگر انبیاء علیہم السلام تقیہ کرنے والے ہوتے تو اتنی کھلے عام باتیں نہ فرما رہے ہوتے۔ تقیہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں، اور شریعت اسلامی میں تقیہ کو قطعاً پسند نہیں کیا جاتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا یا دوسری قوم کو لے آئے گا، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی جگہ دوسری قوم کو لاتا ہے جو اللہ کی اطاعت گزار قوم ہوتی ہے۔ ابو جہل دیکھیے، ابو لہب دیکھیے، عتبہ بن ربیعہ دیکھیے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون بنا دیا، اور ایسے معاون بنے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا جہاں جہاں قدم رکھا وہاں پر اپنے ہاتھ رکھے، اور اپنے بھائیوں کے لیے اپنے گھر بار، اپنے تمام معاملات کو نصف نصف کر دیا۔ تو یہ تو بڑی مثال ہے جو سامنے ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم آیا یعنی اللہ کا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا، انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد ہے وہ 4000 ہے۔ اس قوم پر عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت ہوا چلائی جس نے ان کو اٹھا کر زمین پر مارا، اور ان کا دماغ جو تھا وہ کھوپڑیوں سے باہر نکل آیا۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے شدید عذاب میں مبتلا کیا کہ ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، اور ہواؤں نے ان کو دیواروں پر مارا، اور ہوا ان کو اٹھا کر زمین پر مارتی تھی جیسے ان لوگوں کا زمین پر بکھرا ہوا قیمہ پڑا ہو۔ 4000 لوگوں کو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پناہ دی، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ قوم عاد کی طرف اشارہ کی اللہ نے، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، ہر بڑے سرکش ہٹ درم کے کہنے پر چلے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کر فرمایا، تل کا یہ ہے قوم عاد جو بہت زیادہ اکڑتی تھی، اپنی طاقت پر نازا تھی، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ زمین پر چلو ان کا حشر دیکھو، ان کے بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود کر بنائے گئے گھر دیکھو۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی میں بھی ویسے گھر بنانا انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل، تقریباً ناممکن ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صاحب قوت بنایا تھا کہ وہ درختوں کو 2 ہاتھوں کے ساتھ اکھاڑ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پٹخا تو ہواؤں کے ساتھ پٹخا، اور ایسا پٹخا کہ ان کے مغز جو تھے وہ کھوپڑیوں سے باہر آ گئے، اور ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، قوم عاد نے، سن لو ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. یعنی یہ عذاب کا تسلسل ختم ہونے والا نہیں ہے. جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کے لیے لگاتار یکے بعد دیگرے ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب، ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے. اللہ تعالیٰ نہ ان پر رحم فرمائے گا، نہ ان کے لیے کوئی شفیع ہوگا، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی. کیوں؟ وہ اس حال پر دنیا سے گئے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا